اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پروفیسر عادل نجم صاحب جو ہیں وہ ان کا تعارف ایک گزری نشست میں ہو چکا، بوسٹن یونیورسٹی کے ڈین ہیں، اور چند ایسے پاکستانیوں میں سے ہیں، چند شاید بہت ہی تھوڑا سا تعداد میں ہوں گے، جو میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں، میں کہوں گا کہ وہ پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں، اور ہر ملک کے اوپر ان کی کوئی نہ کوئی ریسرچ آپ کو ضرور ملے گی، انہوں نے مطالعہ ضرور کیا ہوگا، یونیورسٹیز کے سیمینارز میں، کانفرنسز میں، ہر جگہ جاتے ہیں، ملتے ہیں لوگوں سے۔ عادل نجم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو بات دوڑ ہے اس وقت وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے، یا نوجوانوں کے ہاتھ میں آنے والی ہے، یا نوجوان لیڈر بنے۔ کیا بات کر رہے ہیں عادل نجم صاحب؟ ان سے پوچھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ پروفیسر صاحب، کیا پاکستان میں کیا ہے؟ مطلب نوجوان بڑھ گئے ہیں، بوڑھے کم ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا؟ نوجوان ضرور بڑھ گئے ہیں اور بڑھیں گے، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ نوجوان سے کیا مراد ہے؟ 15 سے 29 سال، تو ہماری جو ڈیفینیشن اس میں میں اس پہ آتا ہوں، لیکن جو آپ نے بات کی، میرا اس وقت یقین اور کامل یقین کہ پاکستان کا مستقبل اچھا ہو یا برا ہو، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ وہ شخص کریں گے آج جو آج کے دن میں 15 سے 29 سال کی عمر ہے، اور یہ صورتحال اب سے لے کے تقریباً 2050 تک جاری رہے گی۔ اس کا بیسس کیا ہے، کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس سال ہم نے شائع کی پاکستان نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ، جس کا فوکس تھا یوتھ۔ تو 2 سال کی تحقیق کے بعد یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہم نے 2 سال ڈیپ تحقیق کی کہ پاکستان کا نوجوان کون ہے، کہاں ہے، کیا چاہتا ہے۔ یہ نوجوان جو ہے 15 سے 29 سال، 15 سے 29 ہم نے ڈیفینیشن لی، تو جو اب آپ نے ریسرچ کی وہ 29 سال والا تو نوجوان نہیں رہا، اس ڈیفینیشن میں دنیا مختلف، لیکن نیا نوجوان آ گیا۔ رائٹ کہ 15 سے 29 کا یہ، اور 15 سے 29 پہ میں آتا ہوں، دنیا میں ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں۔ ساؤتھ افریقہ والے کہتے ہیں کہ 45 والا جو ہے وہ بھی نوجوان ہے، چلو اچھی بات ہے، لیکن عموماً جو ایک عالمی ڈیفینیشن، نوجوان ہے؟ نہیں، ٹرمپ بالکل نہیں نوجوان، کہتا بھی نہیں، اورنج ہیئر والے نہیں ہوتے، لیکن ایک جو عالمی ڈیفینیشن بھی ہے اور جو پاکستان کی حکومت کی ڈیفینیشن ہے وہ 15 سے 29 ہے۔ یہ نوجوان کیوں اہم ہے؟ نوجوان اس لیے صرف اہم نہیں کہ وہ آپ کا شو دیکھتے ہیں، نوجوان اس لیے اہم ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ زندگی میں جو سب سے اہم تبدیلیاں انسان میں ہوتی ہیں، جو سب سے اہم ٹرانزیشنز ہوتی ہیں، وہ یہ 15 سے 29 سال والے میں۔ 15 سے آپ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ اکنامک ایکٹر کب بنتے ہیں، یعنی پیسہ کب کمانا ہے، پیسہ کمانا، نوکری لینا، پہلے مطلب گھر والوں سے کب ہم آزاد ہو کے اپنا فیصلے کریں گے۔ آپ کی اکنامک ڈیسیژنز آپ کی ہو جاتی ہیں 15 سے 29۔ آپ کی فیملی، ٹھیک ہے، میرج عموماً کب ہوتی ہے؟ 15 سے 29۔ آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ میں ٹھیک ہے، جو اہم ترین تبدیلیاں ہیں 15 سے 15 سے 29۔ آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ آپ کو ووٹ کب ملتا ہے؟ 15 سے 29، رائٹ۔ آپ یہ سیاست پہ بحث کرنا کب شروع کر دیتے ہیں؟ 15 سے 29۔ 15 سے 29 کا جو یہ ہے، اور آپ کا مستقبل بھی طے ہو جاتا ہے، اور ہاں جو 15 سے 29 میں ہوگا عموماً اس کے بیسس پہ آپ کا ساری باقی زندگی، رائٹ، ایک طرح سے آپ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ والا جو پیریڈ ہے یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ کسی بھی معاشرے میں جو لوگ 15 سے 29 ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کو ہمیشہ ہی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو میں نے بڑی سی بات کہہ دی کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تمام تر ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کیوں کہہ دی؟ وہ اس لیے کہہ دی کہ اس وقت ہماری جو یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی، اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ 64% پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ پاکستان کی آبادی جو سینسس آیا 200 اینڈ سم ملین، ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، اس کی ڈیٹیلز آنے والی ہیں، لیکن اس میں سے جو 64%، 64%، یعنی ہر 100 میں سے 64 آدمی، اور ہر 3 میں سے 2، ہر 3 میں سے 2، ہر 3 میں سے 2 پاکستانی جو ہیں وہ 30 سال یا اس سے کم ہے۔ ہر 3 میں سے 2 آدمی 30 سال سے کم ہے۔ یہ ذرا اس کو سوچیں کہ آپ پورا پاکستان کھڑا کر دیں لائن میں، ہر 3 میں سے 2 آدمی 3 میں سے 2 سے جو ہیں وہ 30 سال سے کم عمر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ، یہ اس میں نوجوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، رائٹ، جو 30 سال سے کم عمر، کیونکہ آج کا جو بچہ ہے وہ کل کا نوجوان ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ 30 سال سے کم والوں کو ایک الگ صوبہ بنا دیں تو وہ پنجاب سے بڑا ہوگا۔ دیٹ از دا میگنیٹیوڈ۔ جب ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ سیاست والے بالکل صحیح سمجھ گئے ہیں کہ اس ملک کا نہ صرف فیوچر، نہ صرف مستقبل، بلکہ حال نوجوانوں کے ہاتھ میں۔ میں اگر ایک اور، کیونکہ آج کل سیاست کا زمانہ ہے، یہ جو الیکشن ابھی ہونے والے، اس میں جو آپ کا ووٹر 29 سال سے کم ہے، 29 سال سے کم جو رجسٹر ہوا ہے، اس کی تعداد جو ہے
وہ تمام 3 صوبوں کو اگر آپ ایڈ کر لیں پنجاب کے علاوہ ان سے زیادہ ہے. اوہو. رائٹ. سو دس از اے ویری بگ نمبر. ان کے ہاتھ میں یہ جو اگر آپ دیکھیں کہ ہماری سیاست میں ایک جوان رنگ آ گیا ہے, گانے بھی چلنے ہیں آپ کے, ہر پارٹی کا گانا ہے اس کی, آپ کا جو جلسہ ہے اس کی, وہ آپ اگر پرانے جلسوں کی تصویریں دیکھیں جیسے کچھ اور تھے یہ 47 وہ شیروانی پہن کے کھڑے ہوئے, وہ تو چھوڑ دیں, لیکن بھٹو صاحب کے مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ یعنی گلی محلوں میں آپ بھی ظاہر پاکستان میں پڑھے ہیں, ایک سکول ہوتا تھا نا, سرکاری سکول, اور اس میں بھی داخلہ مل جاتا تھا. اب ہر گلی میں 8 سکول ہیں. یعنی اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ نوجوان بھی زیادہ ہیں. وہ جو آپ کہتے ہیں نوجوان کیوں بڑھ گئے اور کہاں سے آئے, جس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا, اس کو کہتے ہیں ڈیموگرافک مومنٹم. کہ جب کوئی بھی معاشرہ نوجوان ہوتا ہے تو وہ نوجوان تر ہوتا جاتا ہے. مطلب یہ آپ نے اگر آج زیادہ بچے پیدا ہو گئے رائٹ, تو وہ بچے کل جوان ہوں گے اور وہ بچے پیدا کریں گے رائٹ, کیونکہ بچے نوجوانی میں پیدا ہوتے ہیں. تو اب آپ کی جو تعداد ہے وہ اور بڑھ گئی. وہ جو نئے آئے وہ اسی مومنٹم میں, اس کو کہتے ہیں ڈیموگرافک مومنٹم. تو ہماری اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک یوتھ بوم سے جائے گا, یوتھ بل سے جائے گا, اور تقریباً اب سے لے کے یوتھ بل یعنی ایسے اوپر کہ آپ کی جو پاپولیشن یوں جا رہی ہے وہ یوں جائے گی نوجوانوں کی پوری. ہاں, اور اس میں نوجوانوں کی پاپولیشن یہ نہیں بلکہ نوجوانوں کی پروپورشن پاپولیشن میں بڑھتی اس میں تناسب زیادہ ہو جائے گا. تناسب جو نوجوان ہیں وہ اس میں بڑھتے جائیں گے, اور یہ حرکت ہوگی تقریباً 2045. اچھا, یعنی چھٹی میں ہوتی جائے گی, اس میں نوجوان بوڑھے ہوتے جائیں گے, نوجوان ایڈ ہوتے جائیں گے. اور 2045 2050 میں جب آپ اور میں یہ پروگرام کریں گے اللہ خیر کرے تو ہم نوجوانوں کی بات نہیں کریں گے, ہم بوڑھوں کی بات کریں گے. تو ہم بوڑھے لاٹھی واٹھی لے کر بیٹھے ہوں گے یہاں پہ, اور تب پاکستان کا مسئلہ یہ ہوگا کہ یار یہ جو اتنے سارے ہمارے پاس بزرگ آ گئے جو ارن نہیں کرتے, جو اس وقت جاپان کا مسئلہ ہے, بہت سارے بچے گھوم رہے ہوں گے ادھر ادھر. نہیں, بچے کم ہونے 45 تک تو بچے بڑھتے جائیں گے. اچھا, اور اس کے بعد آپ کا ڈیموگرافک مومنٹم, آپ کی پروپورشن جو پاکستان میں اوسط عمر کیا ہے اس وقت, آپ کو آئیڈیا ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی پتا, لیکن کیا یہ بچے یعنی اموات کم ہو رہی ہیں؟ ایک 2-4 چیزیں ہوتی ہیں جب ڈیموگرافک بوم آتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اموات کم ہوتی ہیں کیونکہ ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو سوشل نارمز ہیں بچوں کی, کہ کتنے بچے پہ خوشحال گھرانہ ہے, وہ تیزی سے تبدیل نہ ہو, تو جو اموات ہوتی تھی بچہ پیدا ہونے میں کیونکہ وہ کم ہو رہی ہیں, مور کڈز آلسو سروائیو. اچھا, لیکن ایک جو ریزن ہے کہ 45 کے بعد وہ نیچے ہو جائے گا, کہ یہ تو ایک صاف سی بات ہے کہ اوور ٹائم ہمارا جو اندازہ ہے کہ ایک اچھا خاندان جو ہے اس میں کتنے بچے ہوں گے, یا ایک اوسط خاندان میں کتنے بچے ہوں گے, اچھا تو نہیں اوسط میں, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی وہ اس حساب سے کم نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی کاسٹ ہوتی ہے, اس کی سوسائٹی کو بھی کاسٹ ہوتی ہے. ایک بات میرے ذہن میں آئی, شادی بیاہ ہوتے تھے, آپ جب گئے تھے یہاں سے, ہم نے دیکھا, ہم نے بھی کی شادی, ٹھیک ہے, اچھا, شادی بیاہ ہوتے تھے تو بڑے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے, فیصلے کر رہے ہوتے تھے, اور کونے میں کئی چھوٹے بچے یہ نوجوان ادھر ادھر. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شادی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں نے شادی جو ہے وہ یا کوئی تقریب اس کو کنٹرول کیا ہوتا ہے. آپ کی مثال بڑی اور انٹرسٹنگ, کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں چند بزرگ, اور وہ اسی طرح سے آ جاؤ جی ہاتھ کھینچ لیا تو ڈانس کر لیا, اس طرح ہوتا ہے نا. آپ کی مثال بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ہماری جو رپورٹ بھی ہے اس کا اصلی پرپس تو یہ ہے کہ اس کا سوسائٹی پہ ڈیولپمنٹ میں کیا اثر پڑے گا, اور وہ ہم یہی دیکھتے ہیں. یہ شادی خالی نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج کروں گا, آپ کسی دفتر میں چلے جائیں, انکلوڈنگ میں ابھی آپ کے دفتر میں گیا, اینڈ ایک دم آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ ارد گرد ہیں دے آر مچ ینگر. آپ سرکاری دفتر میں چلے جائیں, بڑے عہدوں پہ کم عمر والے لوگوں کے. سو آپ کا ایک جو امیج تھا, ایک تو ہم بوڑھے ہونے شروع ہوتے ہیں, لیکن آپ کا ایک امیج تھا کہ یار یہاں تک پہنچتے تک شخص جو ہے اس کی یہ عمر ہو جاتی ہے, اور وہ آپ کو ہر جگہ نیچے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور اس کی اگین وجہ یہ ہے کہ اگر 64% آپ کا ملک جو ہے وہ 30 سال سے کم ہے, تو ظاہر ہے آپ ان کو زیادہ دیکھیں گے, اینڈ دے بیکم مور اینڈ مور امپورٹنٹ ان مور اینڈ مور ڈیسیژن میکنگ. میں اگین جانتا نہیں ہوں, لیکن میرا اندازہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو چینل ہے یا کوئی بھی جو ٹی وی چینل ہے, وہ جب اپنے فیصلے کرتا ہے کہ کون سا پروگرام لگانا ہے, پیچھے لال لگانا ہے کہ نیلا لگانا ہے, تو جو سب سے امپورٹنٹ اس کی ڈیموگرافک ہے وہ ینگ ہے. میں ایک اور آپ کو یہ ٹیلی ویژن پہ اشتہار, مجھے اشتہار دیکھنے کا بڑا شوق ہے, کئی بار ہنسی بھی آتی ہے, لیکن کیونکہ اشتہار ہماری ایک سوچ کو ریفلیکٹ کرتا ہے.
اگر آپ ہمارے اشتہار دیکھیں، چاہے وہ بسکٹ بیچ رہا ہو، تیل بیچ رہا ہو، آٹا بیچ رہا ہو، گندم وہ فرٹیلائزر بیچ رہا ہو، وہ بات عموماً ینگ بائر سے کر رہے ہیں. وہ ٹیلی فون، موبائل، یہ وہ سارا بالکل ٹھیک ہے. وہ بسکٹ کے اشتہار میں شادی کا گانا لگانے کی جو تک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بسکٹ شادی پہ کھایا جاتا ہے، کیونکہ عموماً نہیں کھایا جاتا. ٹھیک ہے. اس کی تک یہ ہے کہ نوجوان جو ہے اس کو آپ شادی کے گانے سے اٹریکٹ کریں گے، پھر اس کو آپ بسکٹ پیش کر دیں گے. تو یہ دیز آر سینسیبل ڈیسیژنس بیکاز وی آر اے ینگ سوسائٹی. ہم جو ہیں دنیا کی ینگ ترین سوسائٹیز میں ینگسٹ نہیں ہے. ہمارے علاقے میں ینگسٹ سوسائٹی ہے افغانستان، اچھا. سیکنڈ ینگسٹ ہے پاکستان. اچھا. دنیا میں ینگسٹ ایریا جو ہے وہ ہے افریقہ. اور ینگ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ ان کی آبادی کم ہوگی اوور ٹائم، ہماری آبادی تھوڑی سی بڑھے گی بفور وی پیک ڈاؤن. آبادی کم کس کی ہو رہی ہے؟ یعنی ینگ کم کہاں ہو رہے ہیں؟ اٹلی میں. اٹلی، جاپان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس نوجوان لوگ نہیں. اور یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہوتا. جاپان کا، اٹلی کا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ لوگ ایج کر رہے ہیں تو ایج کے بعد اب کسی طرح معاشرے نے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے. ان کی بیماری ہوگی، ان کو کہیں رہنا ہوگا، وہ ارننگ نہیں کر رہے. تو عام حالت میں سوسائٹی جو ہے اس کی اکنامکس ایسی چلتی ہے کہ جب نوجوان آتے ہیں تو وہ کماتے ہیں، اس کی وجہ سے گروتھ ہوتی ہے. وہ گروتھ جو ہے آپ بزرگوں پہ، ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ پھر آپ اپنے ماں باپ کا، سوسائٹی بھی ایسے کرتی ہے. اب اگر جس معاشرے میں نوجوان کم ہوں گے تو وہ ارننگ پوٹینشیل نہیں آئے گا. اور یہ جو امیگریشن کی ڈبیٹ ہے دنیا بھر میں، اس کے پیچھے ایک چیز یہ ہے کہ کئی معاشرے دے نیڈ امیگرینٹس بیکاز دے نیڈ ورکرس. لیکن پاکستان کا مسئلہ دوسرا ہے. ایک میں اگر اس میں یہ آپ کو آئی تھنک یو مائٹ فائنڈ دس انٹرسٹنگ، ہماری رپورٹ سوال یہ کرتی ہے کہ یہ نوجوان جو ہے پاکستان کے لیے بوم ہوگا یا بسٹ ہوگا. یعنی عذاب ہوگا یا پاکستان کے لیے خوشحالی لائیں گے؟ اس طرح کہیں انعام ہوگا کہ عذاب ہوگا. انعام کب ہوتا ہے؟ انعام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ارد گرد کسی کو دیکھ لیں، ملیشیا کو دیکھ لیں، ٹرکی کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، انڈیا کو آج کل دیکھ لیں، جن کو آپ کہتے ہیں جن کی گروتھ بڑی ہو رہی ہے. وہ گروتھ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے بہت سے ہے فیکٹرز، لیکن اس کا ایک فیکٹر یہ ہے کہ جب کسی اکانومی میں بہت سے نوجوان آتے ہیں تو اکنامک گروتھ آپ کو اس لیے نظر آتی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ خریدنا ہوتا ہے. وہ گھر سیٹ کرتے ہیں، ان کو کرسی چاہیے، میز چاہیے، پلنگ چاہیے، یہ چاہیے. سو وہ غریب بھی ہو. اور زیادہ عمر کے لوگ کہتے ہیں نہیں یار تاریخ میں یہ پڑا ہے، ہمارے پاس 20 سال سے پڑا ہے، 20 سال کا پلنگ پڑا ہے. لیکن کوئی پڑا تو ہے نا. لیکن ایک غریب بھی آدمی آئے، اس نے اب گھر تو سیٹ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ چاہیے. تو ایک نیا کنزیومر بیس آتا ہے، وہ ایک طرح سے موٹر کو پرائم کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر سوسائٹی کا بسٹ کیا ہوتا ہے؟ بسٹ کیا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ میں اگر آپ کو کہانی سناؤں، اپنی رپورٹ اس کہانی سے شروع کرتے ہیں. ملک ہے ٹونسیا. بیسک چوک میں ایک شخص ہے، نوجوان ہے، اس کے پاس تھوڑی سی تعلیم ہے لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے. وہ وہاں کیونکہ نوکری نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہتا ہے، شادی کر نہیں سکتا کیونکہ شادی افورڈ نہیں کر سکتا، گھر نہیں افورڈ کر سکتا. اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس نے ایک چھوٹی سی چھابڑی لگائی ہوئی ہے. لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پولیس والے آ کے اس کو تنگ کرتے ہیں. ایک دن سورج میں کھڑا ہوا وہ میٹ ہو جاتا ہے اور وہ پولیس والی اس کو آتی ہے، وہ پہلے اس کو تھپڑ مارتی اور پھر اپنے آپ کو آگ لگا دیتا ہے. یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، رائٹ؟ اب وہ نوجوان کہانی یہ ہے کہ کیا یہ چیز پاکستان میں ہو سکتی؟ اگر ہوگی تو کیا آپ کو پتا ہے ٹیونیزیا پھر دوبارہ وہاں مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. سو ہم عرب اسپرنگ کو کئی حوالوں سے دیکھتے ہیں. اس رپورٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو نوجوانوں کے حوالے سے دیکھو، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں وہی حالات تھے تقریباً، کیونکہ وہاں بھی ایک یوتھ بل جو ہے ہم سے تھوڑا سا آگے. سو یہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیا کرنا ہے کہ ہم جب آج سے 10 سال بعد، 50 سال بعد تو مشکل ہوگا، جب ملیں تو ہم یہ کہیں کہ یہ جو نوجوانوں کا ریلا آ رہا تھا اس کو ہم نے اپنی بہتری کے لیے استعمال کیا، بنسبت اس کے کہ یہ لاوا جو ہے یہ کام کس کا ہے؟ پھٹ گیا. معاشرے کا ہے، حکومت کا. یہ والا تو بالکل حکومت کا ہے، لیکن معاشرے کا، یہ ہم سب کا ہے، یہ ماں باپ کا ہے، یہ میرا ہے. تعلیمی اداروں. معاشرے کا کیسے ہے؟ اگر نوجوان کی ضرورت ہے نوکری، نوجوان کی ضرورت ہے موبائل فون، کپڑے، مطلب نوجوان کی دیکھیں نا، یہ جو آپ دکھا رہے ہیں
اس نے نوجوانوں کو شعور بھی تو دے دیا ہے نا. وہ دیکھتے رہتے ہیں فلانے نے کپڑا پہنا, نیا ٹیلی فون. آپ کو ڈاکٹر صاحب شعور بھی دیا, آواز بھی دی. آپ کو ڈاکٹر صاحب علم ہے اس بات کا کہ ایک زمانے میں, پتہ نہیں کون سے زمانے کے آپ ہیں میں ہوں, لیکن ایک زمانے میں ہمارا جو اسکول میں ہم کہتے ہیں نا ٹچ مارتا, ٹچن ہوتا تھا ہمارا, وہ تو جیومیٹری باکس کیسا ہے, یاد ہے آپ کو؟ ایسے ہوتا تھا پانی کا وہ ٹفن کیسا ہے, مطلب ٹفن کیسا ہے, مطلب بیلٹ کون سی پہنی ہوئی ہے, مطلب ہے کہ جیومیٹری باکس کون سے, پین کون سے, پارکر کا پین ہوتا تھا, پتہ نہیں آپ کو یاد ہو, شیفر کا پین ہوتا تھا. وہ آپ لوگوں کے پاس ہوتا تھا, ہم تو پیانو والے جو ایگل ایگل سوراب کی سائیکل اور ایگل کا ایگل کا. اچھا, تو وہ بات یہ ہے کہ ان سے شناخت ہوتی تھی, فون آ گیا, اچھا نمبر وہ جیسے چلے ایگل کا ہی لے لیں, ایگل کا, لیکن نب ہوتی تھی, اس کی نبیں ہوتی تھی باقاعدہ, کچھ کا ایگل ہوتا تھا, کچھ کا ڈالر ہوتا تھا, ڈالر ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. اچھا, صحیح. اب جو ہے وہ بچوں کی جن کے پاس تنخواہ نہیں ہے گھر میں یا بجلی نہیں ہے, وہ جب اسکول جا رہے ہیں تو ان کی پہچان ہو رہی ہے کہ ایک منٹ تمہارے پاس ٹیلی فون کون سے ماڈل کا ہے. صحیح بات, لیکن ایک اور بات بھی ہے, جس طرح آپ نے کہا نا پہچان بنا دی, لیکن پہچان کے ساتھ آواز بھی دے دی, اور یہ بڑی زبردست تبدیلی ہوئی ہے نوجوانوں کی, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاست پہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. آپ یہ سوچ سکتے تھے, آپ شاید سوچ سکتے تھے, میں تو اگر 16 سال کا, 18 سال کا, 20 سال کا, 25 سال کا, کہ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ میری بات سنیں گے, میں یا کبھی اس سے مل بھی سکوں گا, دیکھ بھی سکوں گا, رائٹ. لیکن آج ایک 17 سال کا بچہ جو ہے, یا 18 سال کا, یا 20 سال کا, وہ اگر اس کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملتے تو وہ اس پہ بیٹھ کے ٹویٹ کرنا شروع کرتا. اور جب ویسے 1000, 5000, 10,000, 1 لاکھ, 5 لاکھ لوگ اس طرح ٹویٹ کرتے ہیں, تو اس سیاسی لیڈر کو فورس کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یار میں دیکھتا ہوں, رائٹ. سو آپ کی جو آواز دی گئی ہے ان ٹیکنالوجی سے, کہ جو وہ فیس بک پہ شور مچا سکتے ہیں یا ٹویٹر پہ شور مچا سکتے ہیں. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان استعمال کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں, بالکل بلا شبہ کرتے ہیں, یہ نوجوان جو ہیں یہ ان میں سے کتنا آپ کا اندازہ ہے کہ جو ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پہ ہیں, وہ شعور حاصل کر رہے ہیں؟ شعور تو مشکل ہے, لیکن باقی نمبر میں آپ کو اصلی دے سکتا ہوں. سو ہماری رپورٹ ہم نے, یعنی مطلب یہ کہ وہ پڑھ رہے ہیں کہ جی واشنگٹن, یعنی کوئی ایسی اسٹڈی آپ نے کی ہے کہ کتنے لوگ واشنگٹن پوسٹ کے آرٹیکلز کو پڑھتے ہیں؟ اچھا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں اپنا بتاتا ہوں نا تجربہ. میں نے کوئی زبردست قسم کی بات کر دی تو 50,000 اس کے ریٹویٹ ہو گئے, یا 1 لاکھ ہو گئے, یا 500 ہو گئے. میں نے کوئی واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل کیا تو کسی نے سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن شعور کا فیصلہ تو میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. ایک طرح سے جو چیز اگر لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو اب یہی معیار ہے. اب ہم کہتے ہیں اچھا معیار ہے یا برا معیار ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بات کو پوری اس دنیا طرح, میں ایسا ہی ہے, پوری دنیا میں. اور میں ایکیڈیمک ہوں, میں مشکل باتیں کرتا ہوں. آپ کی ٹویٹ بھی فالو کی ہیں. اچھا, اب وہ جو اصل عادل نجم ہے, ان کی ٹویٹس میں وہ نہیں ہوتے. نہیں, ٹویٹر میں تو ہم سب نے ایک وہ, اور فیس بک پہ یا سوشل میڈیا ہم نے اپنا ایک بت بنایا ہوا ہے, ایک اپنا ایک نیا چہرہ بنایا ہوا ہے, اس کو ہم پروجیکٹ کرتے ہیں. لیکن جو آپ کا سوال تھا میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس میں ایکچولی بہت سارے نمبرز ہیں کہ ہم نے, تو میں آپ کو ایگزیکٹ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جو پاکستان میں تقریباً, سو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ یار اگر سارے نوجوان 15 سے 29 ہم نے نیشنل سروے کیا, ان کو ہم ایک کمرے میں ڈال دیں اور 100 بندہ ڈائریکٹلی ریپرزینٹ کرے ہر وہ چیز جو پاکستان کے نوجوان میں, تو وہ 100 بندہ کیا ہوگا. تو اس سے نکلا یہ کہ جی اس میں سے تقریباً 50 کے پاس سیل فون ہوگا. اچھا, لیکن صرف 18 کے پاس انٹرنیٹ ہوگا. اچھا سیل فون ہوگا 50 کے پاس, 50 کے پاس کسی نہ کسی قسم کا. کون سا انٹرنیٹ, ٹیلی فون والا یا مجموعی انٹرنیٹ؟ ہم نے صرف سوال انٹرنیٹ پوچھا کہ اس کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسس ہے, کہ وہ انٹرنیٹ پہ جا کے کچھ کر سکتا ہے. اچھا یہ 2 سال پہلے کی سروے تھا, تو اب اس میں بڑھ جائے گا, یہ دونوں نمبر بڑھیں گے. لیکن جو شعور والی بات ہے, جو تشویشناک باتیں آئیں, اس میں سے ہم نے جب دیکھا کہ 100 نوجوان کیسے ہوں گے, تو آیا یہ کہ یہ میں, کیونکہ تعلیم سے میرا تعلق ہے, سر پکڑ کے رہ گیا, صرف 100 میں سے صرف 6 ایسے نوجوان ہوں گے جن کے پاس 12 یا 12 سال سے زیادہ کی تعلیم ہوگی. تو آپ نے اگر کہنا نا کہ ایلیٹ کون ہے, نہیں 12 سال سے زیادہ کی تعلیم, آپ 12 اور more, نہیں یعنی 12ویں کلاس تک. ہاں 12ویں کلاس تک. اچھا, صرف 6 ایسے ہوں گے جن کے پاس 12, ناٹ صرف تعلیم, شعور آپ کو کئی جگہ سے آتا ہے نا, صرف اسکول سے تو نہیں آتا. بالکل. 100 میں سے صرف 6 ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمارے پاس کسی کی بھی قسم کی سپورٹس فیسلٹی کی
نہیں کسی بھی قسم کی لائبریری کی ایکسس ہے. اچھا ایکسس کا مطلب یہ نہیں کہ میں لائبریری جاتا ہوں, یعنی موجود ہے لیکن اگر میں چاہوں تو میں جا سکتا ہوں. 100 میں سے صرف 6 کہیں گے کہ ہاں میرے پاس کوئی ایسی لائبریری ہے جہاں میں جا سکتا ہوں. اچھا صرف 7 ایسے ہوں گے جو کہیں گے میرے پاس کسی قسم کا کھیل کا ایسا میدان ہے. اچھا ہمارا اس رپورٹ میں کہنا یہ ہے کہ یار نوجوان, ٹو بی ینگ, جوان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے عالمی سیاست پتا ہو. خواتین حضرات, پروفیسر عادل لجن صاحب سے بات چل رہی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد پروفیسر صاحب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور وہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. یہ نوجوانوں کا بہت امپورٹنٹ آپ نے ایشو چھڑا ہوا ہے. خواتین حضرات ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین حضرات. پروفیسر عادل لجن صاحب سے بات چل رہی ہے. یہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے جو موبائل فون کہتے ہیں, یہ کتنا بربادی کا ذمہ دار ہے کہ لوگ بیٹھ کے اب کرکٹ کم کھیل رہے ہیں اور اس کے اوپر گیم زیادہ کھیل رہے ہیں؟ کرکٹ والی بات تو بالکل صحیح ہے. صرف ہمارے اس میں سے تقریباً 40 سے کم ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم باقاعدگی سے کسی قسم کی ریکریشنل فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں. مطلب اب جو اچھا ہے, ہاں نہیں 7 سے زیادہ ہے, لیکن اس ایج گروپ میں اگر 15 سے 29 میں 60 ایسے ہیں جو نہیں کرتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ آپ نے اگر دیکھیں نوجوانی میں آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے کہ آپ غلطیاں کر سکیں, آپ پنگے لے سکیں, آپ کچھ نہ کچھ ایسے کام کر سکیں جس پہ آپ کو ڈانٹ پڑے, کیونکہ یہی سیکھنے کا طریقہ. تو یہ کون ہے, رائٹ, یہ کون سا طبقہ ملا 60 والا نوجوانوں کا؟ ہم نے پورے پاکستان میں ہم نے سروے کیا. لٹرلی ہم گوادر سے لے کے فاٹا میں کیا, ہم نے رورل اربن بالکل ریپرزینٹیٹیو سروے اکراس پاکستان. نہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ نوجوان؟ اب کچھ کام کرتے ہیں, کچھ گھر میں, اس میں سے بہت بڑی تعداد خواتین کی ہے. اچھا ہاں, اور اس کی آپ کی ہیلتھ امپلیکیشنز ہے, کیونکہ اگر آپ نے سورج جو ہے اس نے آپ کی اسکن کو نہیں دیکھا تو ان سے بہتر جانتے ہیں ایز اے فزیشین, اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو ہمارا اس میں کہنا یہ بہت سارے ہم نے ایسے نمبر کیا, ہم نے وہ ایک ویل بنایا کہ 100 نوجوان جو ہیں ان کی شکل کیا ہوگی, اور اس سے کئی اچھی باتیں بھی آئیں. میں اگر آپ کو لیکن کئی تشویشناک باتیں بھی آئیں, لیکن سوال یہ آیا کہ آر وی گیونگ آر ینگ پیپل دا اسپیس ٹو بی ینگ, کیا ہم نوجوانوں کو نوجوان ہونے کی جگہ دے رہے ہیں کہ نہیں. اچھی چیزیں اگر میں ان کا بھی ذکر کر دوں, ہم نے سوال پوچھا کہ تمہارے خیال میں پاکستان کا مستقبل کیا ہے, روشن ہے یا تاریک ہے. ٹھیک ہے, میجورٹی 60 سے زیادہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں ہمارا مستقبل روشن ہے. روشن. اچھا ٹھیک ہے, لیکن 40% کہہ رہے ہیں کہ 40% کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں. اس میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں, اور کچھ کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں. جو انٹرسٹنگ سوال تھا, جو میرا فیوریٹ سوال تھا, ہم نے یہ پوچھا کہ یہی 15 سے 29 نیشنل ریپرزینٹیٹیو سروے پورے پاکستان. ہم نے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں تمہاری زندگی تمہارے ماں باپ سے بہتر ہے اور بہتر ہوگی یا بدتر ہے اور بدتر ہوگی. اینڈ دا میجورٹی 60% اور سم تھنگ لائک دیٹ سیڈ کہ جی ہمارے خیال میں ہماری زندگی بہتر ہوگی. اچھا, اور اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یہ ریالٹی ہے, مطلب میں اپنے ساتھ والوں کو دیکھ لوں, تقریباً ایوری ون از ڈوئنگ بیٹر دین دیئر پیرنٹس, اور جو میرے خیال میں ان کو کرنا چاہیے تھا اس سے بھی بہتر کر رہے ہیں میرے اپنے ملا کے. ٹھیک ہے, لیکن اصلی جو اس میں سیاسی حقیقت ہے, اور میں نے کئی ہمارے سیاسی لیڈروں سے بھی یہ بات کی, وہ یہ ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے خیال میں اچھی ہوگی, وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ تم میری زندگی کو بہتر بناؤ گے. سو یہ والا جو نوجوان والا طبقہ ہے نا, یہ جو میں ووٹنگ کی بات کر رہا تھا, ان سے وعدہ کر کے آپ یہ نہیں کہیں گے اچھا یار میں بھول گیا. دوستو ایک اور چیز رہ گئی, ایک چیز رہ گئی, پتہ نہیں ہم نے سوال میں ڈالی یا نہیں ڈالی, اور ڈالتے تو سمجھ بھی نہ آتی, وہ ہے روایات. یعنی آپ کے وقت میں, آپ تو خیر ابھی بھی جوانی ہے, یہ ہم لوگ ایک روایات ہوا کرتی تھی, چھوٹا بڑا ٹیچر نام یہ وہ ساری روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں. یار اب آپ کے آپ مجھے گالیاں پڑوائیں گے اس لیے کہ میرے خیال میں روایات کبھی بھی سٹیٹک نہیں تھی. اچھا, روایات ہمیشہ تبدیل ہوتی تھی, یہ ختم نہیں ہوتی, یہ تبدیل ہو جاتی. اچھا, اور آپ کا مجھے پتا نہیں ہے, ہمارے جو بزرگ تھے ان کو ہم سے گلہ یہ تھا
کہ ہماری روایات ختم ہو رہی. ہمارا اگلوں سے گلا یہ ہے. اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ان کا گلا ان کے بچوں سے. میرے دادا تھے, بڑا کچھ سیکھا میں نے ان سے. ان کو غصہ چڑھتا تھا اگر وہ بال پوائنٹ پین دیکھ کہ یار یہ کیا ہوتا ہے, فاؤنٹین پین سے لکھو. ہم تو پھر وہ بتاتے تھے کہ جی ہم تو تختی پہ لکھتے تھے. میرے گھر میں تک مغرب کے بعد نہیں آنا واپس. تو اس طرح کی بہت سے تو وہ تبدیل ہوتی ہیں. یہ تحرک یہ اچھی نشانی ہوتی ہے جہاں تک وہ آف بیلنس نہ ہو جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ نوجوانوں کو وی ہیو ٹو گیو دم دا اسپیس ٹو بی ینگ. اگر وہ ہر چیز ویسی ہی رہے جیسے ہمیشہ تھی تو جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی نہیں ہوگی. اور میرے خیال میں آئی تھنک مجھے تو بڑا پازیٹیو یقین ہے ہمارے نوجوانوں پہ کہ ان کے پاس یہ علم بھی ہے, یہ سہولت بھی ہے, یہ یقین بھی ہے کہ دے ول فائنڈ دا گڈ تھنگز, جو اچھی چیزیں ہیں معاشرے کی نکال لیں گے, لیکن وہ اپنے طریقے سے سیکھیں گے. نوجوان ہونے میں غلطیاں کرنی ہوتی ہیں. لیڈر کیسے بنے گا پاکستان میں؟ انہی میں سے نکلے گا, انہی میں سے, نوجوانوں میں سے. اور کس سے نکلے گا؟ آپ دیکھیں نا, وہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے, اب پیغمبر نہیں آئیں گے, یہی آئیں گے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آخر میں دسو یہ بتائیے گا, آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کے ذاتی سوال, یعنی اتنا کچھ دیکھ کے سمجھ کے آپ نے یعنی آپ اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو, یہ جو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ ان کو 4-5 چیزیں کیا کہتے ہیں کہ یار یہ کرو یہ نہ کرو, اور آپ خود کیا کرتے ہیں کہ یار پوری دنیا دیکھ لی نا, آپ نے سمجھ لی چیزیں, پڑھ لی, کیا اب آپ کیا کہیں گے بچے یہ نہ کرنا؟ آئی ہوپ, پتہ نہیں ہم تو ذاتی مشکل سوال سا ہے, لیکن آئی ہوپ کہ نوجوانوں کے حوالے سے اگر ہم بات رکھیں کہ آئی ول گیو اسپیس ٹو ینگ پیپل. میرے خیال میں میری زندگی میں مجھ پہ بہت بڑے احسان ہوئے, بڑے اچھے استاد ملے, بڑے اچھے مینٹور ملے, لیکن ایک جو سب سے اچھی بات ہوئی, بہت ساری اچھی باتیں ہوئی, سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ میں 4 سال کا تھا تو میرے ماں باپ مجھے اسکول میں چھوڑ گئے. ابھی تک کوئی لینے ہی نہیں آیا. تو میں ایک اسکول سے ہٹ کے دوسرے اسکول میں, ایک اسکول سے دوسرے کو, میرا عہدہ بدلتا رہتا ہے, لیکن میں اسکول کے علاوہ میں نے زندگی میں کچھ اور کام نہیں کیا. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھا تو میں یونیورسٹی میں تھا, پھر کالج میں تھا, پھر اسکول میں. اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میرے ارد گرد نوجوان ہیں اور ان سے آپ کو انرجی ملتی ہے. اینڈ میرا اب یقین یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا ان کو کہ یہ نہ کرو, یہ کام ہمارا نہیں ہے, کیونکہ وہ مڑ کے یہ کہتے ہیں یار تو کی کرتا. اوکے ٹھیک ہے, یا تو آپ لوگوں نے کوئی بڑا تیر مار دیا ہو, پھر تم ہمیں آگے کہو کہ تم یہ کرو. نہیں, لیکن وہ آپ کو ایز اے سکسیسفل آئیڈیا, ایز جنریشن, آپ کے ارد گرد کے نوجوان یہ تو چاہتے ہوں گے نا کہ ہم پروفیسر عادل نجم بنے. میں تو سوسائٹل بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہمیں اگر ہم ان کو وہ کنڈیشنز, وہ انوائرمنٹ دے سکیں جس میں جو بھی ان کی اچھائی ہے وہ ابھر کے آ سکے. میں اگر سوچوں میرے ساتھ سب سے اچھا کیا ہوا, تمام اسکول سے لے کے آگے تک مجھے وہ مینٹر ملے, وہ گھر پہ بھی اور باہر بھی, جنہوں نے مجھے وہ کام کرنے دیا جو میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں کر سکتا ہوں. اچھا, میں 9ویں جماعت میں تھا جب اخبار آتا ہے اسلام آباد سے مسلم, اور اس کے ایک اسپورٹس ایڈیٹر ہوتے تھے مقصود احمد, میری میکس ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلے تھے. کسی وجہ سے انہوں نے مجھ پہ یقین کر لیا, میں سائیکل, یہ سوراب سائیکل لے کے وہاں پہنچا کہ جی یہ کرکٹ اسٹیٹسٹکس ہیں, انڈیا آ رہی تھی پاکستان, آپ یہ چھاپ دیں اخبار میں. اینڈ ہی ہیڈ فیتھ ان می کہ اچھا جی میں چھاپ دیتا ہوں. مجھے یاد ہے انہوں نے مجھ پنجابی میں پوچھا غلطی تو کوئی نہیں ہے, میں کہ نہیں جی میں نے چیک کیا. سو پیپل گیو می اسپیس, اور میں اپنی پوری زندگی کی کہانی یہ دیکھ سکتا ہوں. یو کو تو نہیں, لیکن یہ تو آپ کی لک ہے نا, ایک لک نہیں, لیکن یہ سوسائٹی آپ کہتے ہیں میری لک نہیں, ہر ایک کی لک ہونی چاہیے کہ آپ کے ارد گرد جو نوجوان ہے اس کو آپ اسپیس دے دیں. ٹھیک ہے, وہ کسی اور کو دیں, اور وہ کسی اور کو. یہ پے بیک کرنے کا طریقہ. یہ مجھے بتائیں, آپ نوجوانوں میں ڈپریشن دیکھتے ہیں, مایوسی, غصہ دیکھتا ہوں, غصہ دیکھتا ہوں. مجھے اگر کسی بات کا ڈر ہے تو وہ غصے کا. اور یہ جو سیاسی والی بات ہے وہ اس میں ہم رپورٹ میں بہت ذکر کرتے ہیں, وہ یہ غصہ کیا. دیکھیں, ایک تو جب نوجوان ہوتا ہے تو آپ امپیشنٹ ہوتے ہیں, ویسے ہی امپیشنٹ ہوتے ہیں, رائٹ, اور آپ چیز جلدی سے چاہتے ہیں. اور یہ جو میں نے بات کی نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری زندگی بہتر ہوگی, تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جب وہ ان کو نہیں ملے گا تو وہ غصہ نکلے گا. یہی ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے, بڑا کوفت ہوتی ہے آپ کے میرے عمر کے لوگوں کی کہ یار کوئی بات کرو تو آگے سے گالیاں پڑتی ہیں, بجائے یہ کہنے کی کہ میں تم سے ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو لیکن یہ غصہ ہے, تو یہ میرے خیال میں پارٹ آف اٹ از نیچرل غصہ, اس کا تو چلو ٹھیک ہے, لیکن پارٹ آف اٹ از کہ جب نوجوان کو یہ فیلنگ ہوگی کہ میری کوئی سن نہیں رہا, رائٹ, میری سنی نہیں جا رہی, تو پھر وہ ہاتھ پیر جو ہے وہ مارے گا, اور وہ غصہ کئی طریقے سے نکلے گا.
ہماری جو رپورٹ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ 3 بیسک چیزیں ہیں جو کسی نے کرنی ہے جس سے چینج ہوگی. 3 E's: ایجوکیشن، امپلائمنٹ، انگیجمنٹ. تعلیم لیکن معیاری تعلیم، روزگار لیکن بامقصد روزگار، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے تیسری جس کو انگیجمنٹ ہم کہتے ہیں وہ شمولیت. شمولیت کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو شامل کرو. شمولیت کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ایک نوجوان یہ یقین کر سکتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جو ڈیسیژنز اس کی زندگی پہ، جن فیصلوں کا اس کی زندگی پہ اثر ہوگا، ان فیصلوں میں اس کی آواز شامل ہے. چاہے وہ فیصلہ سیاست کا ہو، چاہے وہ فیصلہ اس کی نوکری کا ہو، چاہے وہ اس کی تعلیم کا ہو، چاہے وہ اس کی شادی کا ہو. ہم نے اس سروے میں یہ پوچھا کہ تمہاری سب سے اہم پرائیورٹیز کیا ہیں. اس میں یہ جو سیاسی آج کل ہم باتیں کرتے ہیں یہ پرائیورٹیز نہیں آئی. سب سے اہم پرائیورٹی آپ کے خیال میں 15 سے 29 کی کیا ہوگی؟ شادی. پیسے کتنے جمع ہو جائیں شادی کے، کیونکہ اس سے اس کی زندگی بننی ہے. دوسری کہ جی میرا گھر، خصوصاً جو خواتین میں، فیمیل پاپولیشن میں، بیکاز گھر از سیکورٹی. کیا یہ پاکستان میں ہی ہے یا باہر بھی ہے؟ باہر بھی ہے. اس قسم کی اسٹڈیز دوسری ملکوں میں بھی ہوئی. ہمارے جو ہے جواب وہ کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن ہمارے جواب جو ہیں وہ ہماری معاشرے کے حساب سے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ اپنے دفتر میں، اپنی زندگی میں 15 سے 29 آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک گلوبل سٹیزن ہیں، عالمی شخص ہے، پاکستانی ہیں، یا مطلب ہر جگہ کو الگ الگ طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ہوں گلوبل سٹیزن میں، لیکن سمجھتا، لیکن میں خواب بھی اردو میں دیکھتا ہوں، اور وہ آپ کی پاکستانی میں خواب اردو میں دیکھتا ہوں، غصہ پنجابی میں کرتا ہوں. باقی سب جو ہے نا وہ لوازمات ہے. ہاں، لیکن آگے جاتے پاسپورٹ میرا پاکستانی. نہیں، آگے جاتے دیکھتے ہیں پاکستان کو. I am hopeful. میرے خیال میں پاکستان جو ہے I am always hopeful شاید، لیکن میرے خیال میں مشکل حالات ہم پہ بہت آئے ہیں اور شاید آج کل بھی ہیں. کوفت بھی ہوتی ہے، کئی بار غصہ بھی چڑھتا ہے، لیکن میرے خیال میں ہم اس طرح ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہم گرتے جاتے ہیں. We stumble, we fall, چوٹ لگتی ہے، لیکن اٹھ کے ہم ساری سیاسی، یہ جو میں آپ سے سیاسی سوال کرنے لگا ہوں، لیکن مجموعی کسی کا نام نہیں، یہ سارا جو چل رہا ہے سلسلہ، یہ سیاستدان 50 دفعہ آ گئے اسمبلی میں، 1971 سے آ رہے ہیں، 85 سے آ رہے ہیں، نوجوان سے متاثر ہوتے ہیں متاثر ان کی باتوں سے؟ یقیناً متاثر ہوتا ہے ان دا ٹرو سینس. کئی بار اس کو غصہ چڑھتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت اگر وہ اپنے کو ڈس انگیج، اپنے کو لا تعلق نہیں، یہ بڑی اچھی آپ نے سوال پوچھا یار. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں سب سے بڑا جو فرق ہے ہمارے سروے میں اور دوسرے ملکوں میں، وہ ہے آن الیکشن کوشچنز. اچھا، ہم نے سوال پوچھا کہ تمہاری جو بھی عمر ہے 15 سے 29 ہے، تو کچھ ابھی اس عمر کے نہیں تھے. ہم نے پوچھا پچھلی الیکشن میں تم نے کیا کیا اور اگلی میں کیا کرو گے. جب ہم نے پوچھا اگلی میں تم ووٹ دو گے کہ نہیں دو گے، تو 80% مت اور 66% میرے خیال میں خواتین نے کہا ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ اگلی الیکشن میں ہم ووٹ دیں گے. اچھا، یہ نمبر آپ امریکہ کو دیں تو ان کے تو آسان خطا ہو جائے. یعنی پاکستان کا نوجوان ووٹ ڈالنا چاہتا ہے، ووٹ ڈالنا چاہتا ہے. آل دی ادر کوشچن سجیسٹ کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ الیکٹرلی، وہ پولیٹیکلی انگیجڈ ہے. زبردست. اور یہ عموماً نہیں ہوتا، عموماً دنیا میں نوجوان ڈس انگیج ہوتا ہے، بیزار ہو کے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں یا بیزار یا نہیں ہم گانا سننے جا رہے ہیں، تم اپنا کام کرو. ٹھیک ہے. سو عموماً آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو لائیں سیاست. اور بریانی کی پلیٹ کے بغیر لائیں. ہاں بریانی. پاکستان میں میرے خیال میں آج کل بریانی کے بغیر بھی آ جائے گا، نوجوان آ جائے گا. اچھا، اور یہ اگین آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ آ گیا تو وہ کرے گا کیا. یہ جو آیا ہے یہ کچھ ڈیمانڈز لے کے آیا ہے، یہ کچھ خواہشات لے کے آیا ہے، یہ کچھ ایکسپیکٹیشنز لے کے آیا ہے. جب وہ پوری نہیں ہوں گی پھر لاوا پھٹے گا. اور وہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ جو آپ کو فیس بک پہ ویڈیوز ملتے ہیں نا، تو وہ عموماً ایک نوجوان ہے جو اس کو پکڑ کے کہہ رہا ہے کی کہتا تو کی کہتا. اور یہ اچھا بھی ہے، ایک طرح سے اچھا بھی ہے. ڈر صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس ونڈو ایسی نہیں ہے کہ آپ نے آج وعدہ کیا، کل بھول گئے اور پھر 5 سال بعد واپس آ گئے اور یہ بھی بھول جائے. وقت تھوڑا ہے. میرے خیال میں یہ نوجوان بھولنے والا نہیں ہے. اگر آپ اس کی بات نہیں سنیں گے تو چھڑے گا نہیں تھا. اور ووٹ ضرور ڈال لیں. بالکل. اور پھر پکڑنا ہے کہ یہ منشور تھا، یہ کیا ہے، یہ تو اسی والی بات آ گئی، یہ تو کاپی. میرے خیال میں نوجوان ول بی اے پازیٹیو فورس اور فیصلہ کن فورس. لیکن اٹ از آلسو اے ڈسرپٹیو فورس. ٹھیک ہے.
प्रेस साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आइंदा आपसे मुलाकात रहेगी। इन तमाम ये जो गुफ्तगू हुई है यकीनन सुनने वाले देखने वाले इससे बहुत मुतासर होंगे और इलेक्शंस में कोई ना कोई तब्दीली जरूर लेकर आएंगे, इस यकीन के साथ कि अगर ये तब्दीलियां नहीं आई तो उसके बाद उनको पकड़ा भी जाएगा और गुस्सा और बढ़ेगा। मतलब आपने दोनों रंग इसके दिखाए। ख़वातीन हज़रात, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।